فضول ضائع کر رہے ہیں، مسلسل بولے چلے جا رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو بہت کثرت سے بولنے والے ہوں ان کو وہ قیامت کے دن مجھ سے دور ہوں۔ اور دوسرا فرمایا المتشدقون، وہ لوگ جو منہ بھر بھر کر بولتے ہوں، یعنی بن بن کر تکلف کے ساتھ، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایک تو بولنے کا انداز ہوتا ہے بے تکلف، آدمی جیسے زبان پر آیا ویسے بول دیا، بعض لوگ بن بن کر بولتے ہیں، اور اس بن بن کر بولنے میں ذرا اپنی بڑائی جتانا مقصود ہوتا ہے اور تکبر ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں المتشدقون، منہ بھر بھر کر بولنے والے، وہ مجھے پسند نہیں ہے اور قیامت کے دن مجھ سے دور ہو۔ المتفیہقون، اس کے معنی بھی وہی ہے کہ تکبر کے عالم میں بڑا بولنے والے، شیخیاں بگارنے والے، یہ مجھے پسند نہیں، قیامت کے دن مجھ سے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ آئندہ کبھی تفصیل اس کی آئے گی۔ اگلی حدیث ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود نرمی کا معاملہ فرمانے والے ہیں اور ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہے اس حدیث کا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں، یہ مدینہ منورہ میں، یہ یہودی بھی آباد تھے بہت، اور یہ انتہا درجے کے شریر قوم تھی، ان کی ہر بات میں شرارت ہوتی تھی، تو یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو ذکر دینے کی فکر میں رہتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جب کوئی ملا کرو لوگوں سے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو، جیسے مسلمانوں کا شعار ہے۔ تو یہ یہودی جو تھے، یہ انہوں نے ایک ترکیب یہ نکالی کہ السلام علیکم کہنے کے بجائے وہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے السلام علیکم، لام کھا جاتے بیچ میں، السلام علیکم۔ اور سام کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں ہلاکت، بربادی، موت۔ تو السلام علیکم کے معنی ہو گئے کہ تمہارے اوپر بربادی ہو، تمہارے اوپر ہلاکت ہو۔ حالانکہ السلام علیکم تو اس لیے تھا کہ سلامتی کی دعا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے۔ وہ السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، تو یہ اس طرح کہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ لام بیچ میں سے کھا گئے ہیں، اور ان کا اپنا مقصد جو تھا وہ ایک بد دعا دینا ہوتا تھا کہ اللہ تمہیں برباد کرے۔ یہ آج کل ہمارے یہاں بھی غفلت سے بعض لوگ صحیح طریقے سے السلام نہیں کہتے، پورا لام السلام علیکم واضح نہیں کرتے، زبان سے یہی سنا دیتا السلام علیکم۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہودیوں کا طریقہ تھا، یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے تھا، لہذا جب سلام کیا جائے تو صاف لفظوں میں کرنا چاہیے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشاء السلام، یہ سنت ہے، تو صاف صاف کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیر، تو یہودی یہ کہتے ہیں، کچھ دنوں تو یہ چل گیا ان کا داؤ، یعنی مسلمانوں کو محسوس نہیں ہوا کہ یہ السلام علیکم کہتے ہیں، لیکن بعد میں پھر اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں نے باقاعدہ یہ اسکیم بنا کر اور لام کو بیچ میں سے نکال کے السلام علیکم کہنا شروع کر دیا۔ تو ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ اکرام کے سامنے السلام علیکم کہا۔ حضرت عائشہ قریب تھی، اس وقت تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ اس نے السلام علیکم کہا، تو چونکہ وہ شرارت سے کہا تھا تو حضرت عائشہ نے اس کے جواب میں کہا کہ علیکم السام والزام واللعنہ، کہ تمہارے اوپر ہلاکت تمہارے اوپر ہو، بربادی تمہارے اوپر ہو، لعنت تمہارے اوپر ہو۔ اس نے ایک لفظ کہا تھا السلام علیکم، انہوں نے اس کا جواب ترکی بترکی دے دیا، علیکم السام والزام واللعنہ، 3 لفظ استعمال کیے۔ تو جب وہ چلے گئے، حضرت عائشہ سے سنا تو حضور نے کہا بھئی یہ کیا تم نے یہ کہا علیکم السلام والزام واللعنہ؟ تو عائشہ نے کہا کہ اصل آپ نے سنا نہیں یہ کہ خبیث کیسی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے
अस्सलाम वालेकुम के बजाय अस्सलाम वालेकुम आकर कहा और बदनीयती से कहा, तो इस वास्ते मैंने उनका जवाब तुर्की बतुर्की दिया। तो आपने फरमाया कि भाई ये सब इतना लंबा चौड़ा तुम्हें जवाब देने की क्या जरूरत थी, इतना सख्ती का सख्त जवाब देने की क्या जरूरत थी, तुमने मुझे नहीं देखा मैंने क्या जवाब दिया। दोनों पूछे आपने क्या जवाब दिया? तो आपने फरमाया कि मैंने कहा अलैकुम, बस। उन्होंने कहा था अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर हलाकत हो। मैंने कहा अलैकुम, तुम्हारे ऊपर। तो अलैकुम सिर्फ मैंने कहा कि तुम्हारे ऊपर, मतलब यह कि जो कुछ भी तुम हमारे लिए मांग रहे हो वो तुम्हारे ऊपर हो। तो मैंने अपने जबान से कोई ऐसा सकील कलमा नहीं बोला, उन्हीं की बात को उनके ऊपर लौटा दिया, अलैकुम कह दिया। और फिर फरमाया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला से कि देखो अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत यह है कि जिस काम में भी नरमी हो अल्लाह ताला उसमें जीनत अता फरमाते हैं, और जिस काम में सख्ती हो उससे जीनत निकाल लेते हैं। तो मुसलमान का काम ये सख्ती वख्ती नहीं है। तो जरा ये था कि उसका जवाब अलैकुम दे दो ताकि उनकी बात उनको पलट जाए, बाकी उससे ज्यादा अपने जबान से ये गाली के अल्फाज निकालना अच्छा नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि यहूदी है मुकाबले पर गैर मुस्लिम, और वो भी जो बदनीयती से लानत के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, बद्दुआ दे रहा है, कोस रहा है, लेकिन उसके लिए भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सख्त अल्फाज बद्दुआ के ये पसंद नहीं फरमाए कि उसको पसंद किया जाए। आपने उस मौके पर भी तलकीन फरमाई कि नरमी, तो फरमाया कि मा काना रिज़्क़ु फी शैइन इल्ला ज़ानहु व मा नुज़िअ मिन शैइन इल्ला शानहु। जिस चीज में भी नरमी होगी उसकी जीनत में इजाफा हो जाएगा, और जिस चीज से नरमी छीन ली जाएगी उसमें ऐब पैदा हो जाएगा। तो इसलिए आपने फरमाया कि ये अल्फाज ठीक नहीं है इन सवालों। यह है इस हदीस का पस मंज़र। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला नर्म है और हर काम में नरमी को पसंद फरमा। तो ये गाली का जवाब गाली से देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लानत का जवाब लानत से देना, कोसने का जवाब कोसने से देना ये ठीक नहीं, चाहे हक हो। यानी इसमें भी उलमाए किराम का कलाम हुआ है कि अगर कोई शख्स गाली दे रहा है तो क्या गाली का जवाब गाली से देना जायज भी है कि नहीं। अफजल तो जाहिर है कि न दिया जाए, लेकिन अगर कोई दे गाली का जवाब गाली से तो जायज है कि नहीं। उलमा की एक बड़ी जमात ये कहती है कि गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकते, मार का जवाब मार से दे सकते हैं, उतनी मार दो, लेकिन गाली का जवाब गाली से देना जायज नहीं। उलमा की एक जमात ये कहती है। लेकिन दूसरे हज़रात का कहना यह है कि नहीं, जायज तो है, मगर बशर्ते के ऐसा कलाम हो कि जिसमें खिलाफे वाक़या कोई बात ना हो, झूठ ना, ऐसा जवाब दे सकते। लेकिन सरकार दो आलम ने अपनी सुन्नत ये बता दी कि भाई ये अल्फाज इस्तेमाल न करो, सख्ती के अल्फाज इस्तेमाल। अब बताओ जब काफिरों के साथ ये हाल है तो मुसलमानों के साथ, साहिबान ईमान के साथ क्या ताकीद होगी कि उनके साथ मामला नरमी का करो, उनका जिक्र नरम अल्फाज में करो, कितना ही सख्त हालात हो, मुश्ताइल होकर और गाली के अल्फाज इस्तेमाल न करो। अल्लाह। आखिरी एक बाब की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं, क़ाल बाल अअराबिय्युन फिल मस्जिद फ़क़ाम अन्नासु इलैहि लियक़अू फ़ीह फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दऊहु व अरीक़ू अला बौलिही सजलन मिम्मा औ क़ाल ज़नूबन मिम्मा फ़इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन व लम तुबअसू मुअस्सिरीन। एक अजीब वाक़या है। एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे, तो एक देहाती आराबी आ गया। ये देहाती लोग तमद्दुन वगैरह से तो आशना होते नहीं, सीधे साधे लोग होते हैं। तो ये आ गया और आकर उसने नमाज पढ़ी मस्जिद में, और मस्जिद में नमाज पढ़ी जल्दी जल्दी, और उसके अंदर नमाज के बाद जो दुआ मांगी तो दुआ भी अजीब मांगी। दुआ ये मांगी कि अल्लाहुम्मा अर्हमनी व मुहम्मदा वला तरहम मआना अबदा अहदा। या अल्लाह मुझ पर रहमत नाजिल कीजिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कीजिए, और किसी पर ना कीजिए, हम दोनों पर कीजिए बस, और किसी पर ना कीजिए। ये दुआ मांगी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ सुनी तो फरमाया लक़द तहज्जरत वासिअन, भाई अल्लाह के बंदे
تم نے اتنی وسیع چیز جو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اس کو اتنا تنگ کر دیا کہ 2 ہی آدمی پر نازل ہو اور کسی پہ نہ ہو. تو تنبیہ فرمائی کہ یہ دعا صحیح نہیں. ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ وہاں سے اٹھا اور مسجد کے صحن میں جا کر پیشاب کر دیا. مسجد کے صحن میں آپ اندازہ لگائیے کہ مسجد نبوی ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف فرما ہے, اور جناب وہاں مسجد کے اندر جا کر پیشاب شروع کر دیا. تو صحابہ کرام کو ایک دم سے غصہ آیا کہ یہ کیا حرکت کی ہے, تو جا کے اس کو برا بلا کرنا شروع کہ بھائی لگتے ہیں صحابہ کرام اس کو برا بلا کہتے ہوئے. تو آپ نے ان کو روکا صحابہ کرام, اور فرمایا کہ دیکھو بھائی اب تو اس نے شروع کر دیا پیشاب کرنا, جو ہونا تھا سو ہو گیا. اب اگر تم اس کو زیادہ کرو گے تو کہیں پیشاب بند ہو جائے, رک جائے, تکلیف ہو جائے. اب تو ہو گیا جو کچھ ہونا تھا, اب اس کو روکو نہیں, اور جب وہ فارغ ہو جائے تو یہ اس کو دھو کے صاف کر دو اس زمین کو, تاکہ مسجد گندی نہ رہے. اور پھر فرمایا کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین, تم کو اللہ نے آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے, تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. مگر کہ بیچارہ ناواقف آدمی ہے, دیہاتی ہے, انگھڑ ہے, اس کو طریقے معلوم نہیں ہے, سمجھا دو, سمجھا کر اس سے کہہ دو کہ بھائی مسجد اس کام کے لیے نہیں ہوتی ہے, بری بات ہے, آئندہ نہیں کرنا. لیکن اس کو ڈانٹ ڈپٹ یا اس کو مار پیٹ اس کام کے موقع پر یہ درست نہیں, تاکہ اس کے دل میں کوئی دین کا صحیح تصور قائم ہو اور وہ اس کو صحیح ادب سکھا دے. اتنا بڑا سبق دے دیا کہ اگر کوئی آدمی ناواقفیت سے غلطی کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر اور اس کو سختی کے ساتھ مت سمجھاؤ, نرمی سے سمجھاؤ. یہ آج کل ہمارے ایک عذاب یہ آ گیا کہ اول تو دین کی بات دوسرے کو کہنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. اگر کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں لوگ ٹوکتے ہی نہیں, حالانکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے. اور اگر کہیں ٹوکنے کی نوبت آ جائے تو سختی کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سے بتا دیا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سناؤ تو نرمی سے, محبت سے, پیار سے, شفقت سے, محمدی سے سمجھا دیں. اب اتنا بڑا آپ دیکھیے کتنا بڑا کام ہے مسجد کے اندر, آج کوئی کر کے دیکھے, سب لوگ اس کی ٹکا بوٹی کر دیں گے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناواقفیت سے کر رہا, ہاں عناد سے کرے, جان بوجھ کر کرے تو بہت بڑی, تو وہ بڑی خطرناک بات ہے. لیکن ایک ناواقفیت سے, دیہاتی آدمی ہے, اس کو طریقہ نہیں آتا, اس واسطے یہ کر رہا ہے, اس کو نرمی سے سمجھا. تو یہ نرمی, یہ حلم, یہ بردباری, یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا, اللهم صل على سيدنا, اللهم صل على سيدنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.